بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج روم۔ دوستو، یورپ تہذیب کی دنیا کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ یورپ کی تہذیب اور کلچر کا سحر پوری دنیا کے اوپر طاری ہے۔ یورپ کے اندر ہر قسم کے علوم و فنون پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں یورپ کے اندر موجود ہیں، جہاں پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو کر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کر علم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ دوستو، پوری دنیا کے اندر لوگ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انگلش کو سیکھنے کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب تک وہ یورپین زبان کو نہیں سیکھیں گے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یورپ شروع سے ہی ایسے تھا؟ یہ جو آج تہذیب کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، پرانی تاریخ کے اندر اس کی کیا حیثیت تھی؟ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ 8 قبل مسیح سے لے کر 5 صدی بعد از مسیح تک یورپین کی اینشینٹ ایجز تھی۔ یہ وہ دور تھا جب روما کی عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو 5ویں صدی بعد از مسیح سے لے کر 16ویں صدی بعد از مسیح تک کے ایریا کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وہ ایرا ہے جس کو مڈل ایجز یا ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ اس کو ڈارک ایجز کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی اسکرین کے اوپر یہ جو بیل کا آئیکن اور سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے، ان دونوں کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ دوستو، یورپ کی مڈل ایجز یا ڈارک ایجز کی ایک جھلک ہمیں ڈاکٹر ڈریپر کی کتاب دا ہسٹری آف کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کتاب کے اندر ڈاکٹر ڈریپر نے بہت تفصیل کے ساتھ یورپین ہسٹری کو بتایا ہے۔ ڈاکٹر ڈریپر لکھتے ہیں کہ مڈل ایجز یا ڈارک ایجز کے اندر یورپ کا اکثر علاقہ یا تو بیابان تھا یا بے راہ جنگل تھا۔ جگہ جگہ دلدلیں تھیں اور غلیظ جوہر تھے۔ ڈاکٹر ڈریپر لندن اور پیرس کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پر گھر مٹی کے بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں گھاس کی بنی ہوئی تھیں۔ وہاں کے امیر لوگ فرش کے اوپر گھاس بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور اپنی محفلوں کے اندر بھینس کے سینگ کے اندر شراب ڈال کر پیتے تھے۔ یہ وہاں کے امراء کا طریقہ تھا۔ اسی طرح وہاں پر جگہ جگہ فضلے کے ڈھیر بنے ہوئے تھے اور گلیوں کے اندر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ چونکہ وہاں پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے جو شخص بھی رات کو باہر نکلتا وہ اس کوڑا کرکٹ کے اندر اور اس غلاظت کے اندر پھسل کر گر جاتا اور غلاظت سے لت پت ہو کر گھر واپس لوٹتا تھا۔ وہاں پر رہائش کی اتنی تنگی تھی کہ لوگ جانوروں سمیت پورا خاندان ایک ہی کمرے کے اندر سوتا تھا۔ اسی طرح وہاں پر نہانا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب جرمنی اور سسلی کے بادشاہ فریڈرک کے اوپر پوپ نے کفر کا فتویٰ لگایا تو اس پر جو الزام تھے اس کی لسٹ کے اندر ایک یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ دوستو، اسی طرح جب مسلمانوں کو اسپین میں زوال آ گیا تو وہاں پر بادشاہ فلیپین دوم نے تمام حمام بند کر دیے اور یہ کہا کہ ان حماموں سے مسلمانوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے شلبے کے گورنر کو اس لیے ہٹایا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ غلاظت کی اتنی انتہا تھی کہ لوگ سال ہر سال ایک ہی کپڑے پہنے رکھتے تھے۔ برطانیہ کا لارڈ پادری جب باہر نکلتا تو اس کی قبا کے اوپر سینکڑوں جوئیں رینگتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی تھیں۔ یہ ان غلیظ یورپیوں کا ڈارک ایجز کے اندر کلچر تھا۔ اسی طرح دوستو، 1030 عیسوی کے اندر لندن کے اندر قحط آ گیا اور وہاں پر قحط کے دوران انسانوں کا گوشت پکا کر کھایا جانے لگا۔ یہاں تک کہ فرانس کے اندر ایک دریا کے کنارے پورے ایک مارکیٹ آباد تھی جہاں پر انسانی گوشت ملتا تھا۔ دوستو، وہاں پر سیکیورٹی کا یہ حال تھا کہ راہ چلتے قافلوں کے اوپر چھاپے مارے جاتے تھے اور ڈاکو انہیں لوٹ لیتے تھے۔ اسی طرح یورپ کے اندر کوئی سڑک نہیں تھی اور لوگ بیل گاڑیوں اور خچروں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ لوگ گھاس کھاتے تھے یا پھر پتے کھاتے تھے یا سبزیاں یا درختوں کی چھال ابال کر کھایا کرتے تھے۔ برلن کے بارے میں ڈاکٹر ڈریپر لکھتے ہیں کہ
کہ برلن کے بازاروں کے اندر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، اور وہاں پر یہ قانون تھا کہ جب بھی کوئی دیہاتی شہر کے اندر یا مارکیٹ کے اندر سامان خریدنے جائے گا تو وہ اپنے چھکڑے کو اس کوڑا کرکٹ سے بھر کر اپنے ساتھ واپس لے کر جائے گا۔ اسی طرح دوستوں، یورپ کے اندر صحت کی بھی کوئی حالت نہیں تھی، وبائیں پھوٹنا عام تھیں۔ 10ویں صدی کے اندر 13 وبائیں پھوٹ چکی تھیں، جن کے اندر لاکھوں لوگ فوت ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایک وہاں کا پادری بھی اس کے اندر جاں بحق ہو گیا تھا۔ لوگوں کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ لوگ خوب ڈٹ کر شراب پیتے تھے، حرام کاریاں کرتے تھے، قتل و غارت عام تھا۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی تذلیل کرتے تھے اور چوریاں ڈاکے کرتے تھے۔ انہی حالات کو دیکھ کر ایک یورپی مصنف گیبن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ برائی اور اتنی نیکی کی کمی ڈارک ایجز کے علاوہ پوری انسانی تاریخ کے اندر کہیں نہیں دیکھی گئی۔ دوستو، ڈارک ایجز کے اسی زمانے کے اندر صلیبی جنگیں بھی ہوئیں، جن کے اندر صلیبیوں نے یروشلم کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں پر قتل و غارت کو عام کر دیا۔ اسی واقعے کے بارے میں موسیو لیبان اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب صلیبی اپنی چوتھی مہم کے بعد بلغاریہ سے گزرے تو وہاں پر انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ ہر کوئی بچہ، بوڑھا، یہودی، مسلمان، عیسائی، ہر ایک کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ وہاں انہوں نے یہ شغل بنایا ہوا تھا کہ جب بھی کسی بچے کو دیکھتے تو اس کی تکہ بوٹی کرتے اور پھر اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دیتے۔ ان لوگوں نے وہاں پر ہر ایک کو قتل کر دیا تھا۔ لوگ ان سے جان بچانے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگے لگا گئے تھے۔ صلیبیوں کی اس بڑھتی ہوئی پیش رفت کو دیکھ کر ترک سرداروں نے ان کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ اب صلیبی یہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی کوئی مفرور صلیبی اپنے لشکر کو نظر آتا تو صلیبی لشکر اس کو کاٹ کر فوج کے اندر تقسیم کر دیتے اور وہ لوگ اس کو کھا جاتے تھے۔ اسی واقعے کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ صلیبی لشکر جو کہ 10 لاکھ صلیبیوں پر مشتمل تھا، جب یہ فلسطین پہنچا تو صرف 20,000 رہ گئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر یا تو ترکوں نے مار دیے تھے یا پھر انہوں نے خود مار دیے تھے یا پھر وہ بھاگ گئے تھے۔ 10,000 مسلمانوں نے صلیبیوں سے جان بچانے کے لیے ان کے مقدس مقام ہیکل سلیمانی کے اندر جا کے پناہ لے لی تھی۔ ان لوگوں نے اس ہیکل کی بھی کوئی عزت نہ رکھی اور وہیں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ دوستو، یہی حال مہذب رومیوں کا بھی تھا۔ ہاتھ کاٹنا، ٹانگیں کاٹنا، آنکھیں نکالنا، یہ وہاں پر عام سزائیں تھیں۔ چنانچہ جب رومیوں نے بلغاریہ کے اوپر حملہ کیا تو وہاں پر 15,000 مسلمان ان کے قید میں آ گئے۔ انہوں نے ان تمام کی آنکھیں پھوڑ دیں اور ہر 100 کے بعد ایک بندے کو انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ وہ ان اندھوں کو ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ دوستو، یورپ کے ظلم کی تفصیل بہت طویل ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مال و دولت خدا بن چکے تھے اور یورپ اس کا پجاری بن چکا تھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے قتل، غارت، جھوٹ، فریب، چوری، چکاری، ڈاکے، ہر قسم کے جرائم کرنا نیکی سمجھا جاتا تھا۔ ہم اپنے آنے والے ویڈیو کے اندر آپ کو یورپ کی علم دشمنی کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے 3 کروڑ کتابوں کو جلا کر مسلمانوں کی 600 سالہ محنت کو ضائع کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ کے باکس میں لازمی لکھیں، اور جو آپ کو اسکرین کے اوپر بیل کا آئیکن اور سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے، ان دونوں کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے۔ شکریہ۔